له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تھوڑا سا مطلب بتا کر کے اور میں اجازت چاہوں گا. اللہ علم نبوت نبی کے سینے پر اتارتا ہے اور جبریل فرشتہ اس کا واسطہ بنتا ہے. یہ عجیب خدا کی قدرت اور اس کا نظام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو بیٹے ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے اور دونوں نبی ہیں. باپ بھی نبی اور دو بیٹے ہیں دونوں نبی. ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق. حضرت اسحاق خود نبی، ان کے بیٹے نبی، بیٹے کا بیٹا نبی. حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. اور پھر اولاد کے اندر بنو اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چلتا رہا. بعض زمانے ایسے ہیں کہ جن میں ایک ایک دو دو نبی، تین تین نبی رہے. حضرت زکریا نبی، ان کے بیٹے یحییٰ نبی، یحییٰ کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی نبی اور ساتھ ساتھ. لیکن حضرت اسماعیل کے بعد نبوت کا سلسلہ ان کی اولاد کے اندر نہیں چلا. بنو اسرائیل کی جگہ جہاں وہ پھیلے ہوئے تھے، مصر، شام، آس پاس کے چھوٹے چھوٹے ملک بہت بن گئے، اردن بن گیا، لبنان بن گیا، یہ جگہ تھی بنو اسرائیل. لیکن دیکھو جد امجد جو ابراہیم تھے، اللہ نے ان کو کیسا آدمی بنایا تھا. اپنی بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے نبوت ابھی چلی نہیں ہے، لیکن جہاں نبی آخر الزمان کو پیدا ہونا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ بیٹے اور اس کی ماں کو جاؤ اور ایک ایسی وادی اور جگہ میں جہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، نہ کوئی آدمی ہے نہ آدم ذات ہے، جا کر کے وہاں چھوڑو. یہ نبی کی شان ہے کہ اللہ نے اس بیٹے کے لیے جو بڑی تمناؤں اور ارمانوں کے بعد پیدا ہوا، بڑھاپے کے اندر جب دنیا میں اولاد نہیں ہوتی، اس وقت اللہ نے بشارت دی بیوی کو، ابراہیم کی علیہ السلام کو. میں بوڑھی ہو گئی، میرا شوہر بوڑھا ہے، اب مجھے اولاد ہوگی. اللہ کی قدرت سے کیا تعجب کرتی ہے.
الْمُسْتَسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ یا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں تم گھر والوں کے اوپر ہے. خدا جو جوانی میں دیتا ہے بڑھاپے میں دے دے. جب اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر تم کو اولاد دے دے گا، یہ کون سی بات ہے؟ اور اس اولاد کو کہا جاؤ بواد غیر ذی زرع، وہاں لے جا کر دیکھو. اور بڑے میاں بوڑھے آدمی گئے اور ماں اور بیٹے کو جہاں کوئی بھی نہیں تھا وہاں چھوڑا اور چھوڑ کر کے واپس الٹے پڑے واپس. اسماعیل کی ماں پیچھے پیچھے دوڑ کے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے، کس پر چھوڑ کر کے جا رہے؟ نہیں، بڑے میاں موڑ کے نہیں دیکھتے تھے. مفسرین لکھتے ہیں کہ کہا کہ یہ بتاؤ خود چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ خود نگہبان ہے. اللہ نے نگہبانی فرمائی. پانی نہیں تھا. لوگوں میں مشہور تو یہ ہے کہ اسماعیل نے پیر اپنے رگڑے زمین پر تو وہاں سے نہیں لایا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل کو حکم دیا اور انہوں نے آ کر پر مارا یا کوئی اور عمل کیا اور اللہ نے وہاں سے چشمہ نکال دیا زمزم کا. جب پانی بہنے لگا تو انہوں نے ارد گرد مٹی لگا کر کے تاکہ بہے نہ، اور کوئی کھانے کا کوئی سادھن نہیں ہے، پینے کے لیے پانی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس پانی کے اندر خدا نے جسم دو چیزوں کا محتاج ہے، غذا اور پانی. اللہ نے دونوں چیزیں اس میں رکھی ہیں. کبھی زندہ رہے اور تو مر جاتے. اب دیکھیے کچھ لوگ ادھر سے دور سے گزرے، اللہ جو چاہتا ہے پروگرام بنا دیتا ہے. پروگرام تو ہے کہ اس کو آباد کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا. یہ لوگ یمن کے تھے، ان کا اونٹ گم ہو گیا. وہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑ اترے، دیکھا کہ کچھ چڑیاں اڑ رہی ہیں اور گر رہی ہیں. اڑتے اڑتے پانی پینے کے لیے گرتی ہے. یہ سمجھ گئے کہ یہاں پانی ہے اور نہ چڑیا. ایسی جگہ جہاں کوئی پانی نہ ہو وہاں کیسی چڑیا رہے گی؟ اب جو وہ دیکھ کر دیکھنے کے لیے آئے دیکھا جی مانا پانی ہے، عورت ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، کوئی آدم کیا ہے کیسے ہے کچھ پتہ نہیں. تو یہ چاہا ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دو. کہا ٹھیک ہے رہو، مگر شرط یہ ہے کہ پانی ہمارا ہوگا، اس پر تمہارا کوئی حق نہیں استعمال. وہ گئے بلا کر کے یہی بود و باش رہن سہن اختیار قبیلہ. کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی پرورش انہی بچوں میں ہوئی ہے. قریش جن کو کہا جاتا ہے ان کا ننیالی رشتہ یمن کے لوگوں سے ہے. باپ تو حضرت ابراہیم ہے، لیکن حضرت اسماعیل کا یہاں رہنا سہنا شادی بیاہ سب اسی میں ہوا. یہی لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں. یہ قریش ہے. علم نبی آخر الزمان کو اللہ نے پیدا فرمایا. ان کے پاس علم نبوت نہیں تھا، بنو اسرائیل کے پاس تھا. یہ کہ انبیاء کو کے بعد دیگرے کوئی کہتا ہے 1,00,000 بھی 17 انبیاء
اس میں سے سب سے زیادہ نبی بنو اسرائیل میں ہوں گے. تو اگرچہ علم اس طرح نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں، تو اس امت کے اندر قرآن و حدیث سے متعلق کتابیں لاکھوں لکھی 1400 سال میں. کتب خانے بھر جان کی جمع کرو بھرے ہوئے زمانے میں طریقہ. اس لیے علم نبوت جو سینہ بسینہ چلتا تھا بنو اسرائیل میں چلتا تھا، جن کے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا. خدا جانے کتنے ہزار سال پہلے حضرت اسماعیل تھے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ. کتابیں تو تھی نہیں، جن کا نہیں تھے نبوت. نبی ہے کیا، رسول ہے کیا. اب اللہ نے ایک نبی بھیجا اور وہ آخری نبی اور نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے پوچھنے کی تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. بتائیے، قرآن میں تقریباً 17 جگہ پوچھا گیا ہے. اللہ کے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ سے یہ. ایک جگہ یہ جو میں نے یسألونک ماذا کیا خرچ کریں، اس کے 2-3 آیتوں کے بعد پھر پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. قرآن 2 جگہ کہتا ہے ایک ہی صفحے کے اندر تقریباً. آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، مراد مسلمان. اور دونوں جگہ ایک ہی لفظ ہے یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں. مگر جواب آپ نے 2 دیے. جواب 2 دیے، پتہ چلا کہ سوال کا منشا بھی 2 ہے. اللہ کے نبی سمجھتے ہیں کہ سائل سوال کرنے والا کیا چاہتا ہے اسی کے مطابق جواب دیتے ہیں. دوسری جگہ سوال جو کیا ہے وہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کیا خرچ کریں یعنی کتنا خرچ کریں. فرمایا جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کرو، یہ نہ ہو کہ سارا خرچ کر کے بیٹھ جاؤ فقیر پر اور کل تم خود فقیر بن جاؤ. یہ نہ کرو. اس آیت کے اندر جواب یہ نہیں دیا کیا خرچ کریں. فرمایا جو تم نے اپنے ماں باپ پر خرچ کیا، جو تم خیر یا مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ پر، ماں باپ کے لیے، ایک قرابت رشتہ داروں کے لیے، تیسرے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل کے لیے. اب پتہ چلا کہ سوال کا منشا کیا تھا. یہ نہیں تھا کتنا خرچ کریں، یہ تھا کہاں کہاں خرچ کریں. تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ مال کا خرچ کرنا عبادت کہاں ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ کہاں کہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور ثواب ملے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے منشا کو سمجھ کر جواب دے رہے ہیں. اللہ کے نبی سے زیادہ کون سمجھدار ہے. سوال ایک ہی ہے دونوں سے، جواب 2 ہے. اس سے پتہ چلا کہ سائل کے سوال کا منشا کیا تھا. اللہ نے اپنے نبی کے سینے پر واضح کر دیا یہ ہے منشا، یہ جواب دو. رسول اللہ کو جواب دے دیا اے اللہ کے نبی آپ اس سوال کا جواب ان کو یہ دے دیجئے. کیا مطلب؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کا منشا کیا ہے، اگرچہ لفظ ایک ہی ہیں دونوں جگہ، ان کے منشا کے مطابق انہیں جواب دیجیے. کیا ہے؟ سب سے بہترین اور اول نمبر کی جگہ کیا ہے جہاں خرچ کرو؟ والدین پر.
دیکھو خرچ دو طرح کا ہے. ایک تو خرچ ہے زکات کا. زکات کا مطلب کیا ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال کے اندر جب سال ایک گزر جائے, سرکولیشن ہو جائے, کامیاب تجارت ہو اور مال میں نفع ہو, تو ایک سال گزرنے کے بعد اس میں سے 40 پیسے میں سے 1 پیسہ فقیر کو دو. اور اس کا مصرف کیا ہے, کہاں خرچ ہوگا؟ اللہ نے دوسری جگہ متعین فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 کہیں ماں باپ کا ذکر نہیں ہے. 8 صدقے کے زکات کے جو مصرف ہیں ماں باپ میں قرآن نے متعین کر دیا. کیا مطلب ہوا؟ ماں باپ پر صدقہ زکات خرچ نہیں کیا جائے گا. دوسری انما الصدقات للفقراء والمساکین, مسکینوں پر, فقیروں پر, والعاملین علیہا, جن کو کا صدقات وصول کرنے کے لیے لگایا جائے گا, ان کو تنخواہ, ان کا حق محنت جو ہوگا وہ اسی میں سے دیا جائے گا. اور آگے بتایا اس آیت کے اندر کہا جا رہا ہے کہاں خرچ کرے, کس پر خرچ کرے. پہلے نمبر پر ماں باپ کا ذکر. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جس خرچ کا ذکر ہے وہ صدقے کا نہیں ہے. جو تمہاری اپنی آمدنی ہے, جسے تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہو, اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہو, بیوی پر خرچ کرتے, اسی آمدنی میں سے ماں باپ. یہ بات غور کر لیجیے. خرچ کی 2 جگہ ہے. ایک جگہ تو وہ صدقات صراحت کر دی, صدقات کن کے لیے بتا دیا. یہ 8 مصرف ہے, ان 8 جگہوں پر خرچ کیا جائے گا. ان کے نام دیکھیے. یہاں اللہ سے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں, رسول اللہ آپ سے پوچھتے کہاں خرچ کریں. اللہ بتاتا ہے آپ یہ کہیے. آپ نہیں بتا پائیں گے. کیوں؟ آپ نے تو کہیں پڑھا نہیں, کسی استاد نے آپ کو پڑھایا, کسی مدرسے میں آپ نے نہیں پڑھا. آپ تو قاعدہ بغدادی بھی پڑھنا نہیں جانتے, نہ کسی نے پڑھایا نہ سیکھا. آپ کا معلم تو اللہ ہے فوق السماوات. وہ جبریل امین کو بھیجتا ہے اور بتاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں, اس سوال کا جواب یہ ہے کیا جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے یا مال میں سے, خیر کا مطلب مال بھی آتا ہے, تو کہاں خرچ؟ نمبر اول بر الوالدین. طے ہو گیا کہ یہاں زکات کا مصرف ماں باپ نہیں, لہٰذا جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی اس مال میں سے جو زکات کا مال نہیں ہے. دیکھو جہاں جہاں خرچ کرو گے مال کو وہاں کیا ہوتا ہے, وہ محتاج ہے اس لیے خرچ کرو. اس پر یتیم پر خرچ کرو, مسکین کے اوپر خرچ کرو, جو مسافر ہے اس کے اوپر خرچ کرو. یہ تمام کی تمام چیزیں محتاج ہے, محتاج کو دو. ماں باپ کے لیے احتیاط کی شرط نہیں ہے کہ ماں باپ محتاج ہو تو خرچ کرو, نہیں. ماں باپ کا حق وہ حق ہے کہ تم ان پر خرچ, وہ محتاج نہیں ہے تب بھی خرچ کرو ان کے اوپر, ان کو راحت پہنچاؤ, کچھ نہ ہو انہیں خوش کرو. یہ نہیں کہ ماں باپ محتاج ہے تو ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا, نہیں. مفسرین صراحت کرتے ہیں
ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے کسی حاجت کی ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کا تو مرتبہ وہ ہے کہ تو اور تیرا مال سب در حقیقت ماں باپ کا ہے. تو جو ان پر خرچ کر رہا ہے وہ کوئی تیرا احسان نہیں ہے کہ وہ محتاج سے نہیں، حقیقت میں تو تیرا مال نہیں کما ہے. اس لیے ان پر جو تو خرچ کرے گا اس میں ماں باپ کی کا ضرورت مند ہونا، فقیر ہونا نہیں ہے. تو ان کا حق ہے ان کے اوپر خرچ کر. اور یہ نمبر اول ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ خرچ نہیں، اقربین پر تو بعد میں پہلا نمبر ماں باپ کا. خرچ کرتا رہو جب تک وہ زندہ ہے، تب تک تو زندہ ہے. تک ماں باپ کا مرتبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ ہندوستان میں آدمی انگلینڈ کے اندر نکال بیٹھا ہے، چلو مہینے میں ایک مرتبہ بھیج دیا، سال میں نہیں. اللہ فرماتا ہے خرچ کر ان کے اوپر، ان کا حق ہے. ایک مہینے میں ایک طرح جب تک زندہ ہے کرتا رہو. کیوں؟ تیرا خرچ کرنا ان کی رضا کا سبب ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی رضا تیری آخرت ہے. یہ سب سے پہلا نمبر ہے ماں باپ کا. اسی لیے قرآن کے اندر اور حدیث میں ماں باپ کا حق تو بہت بڑا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ضرورت مند ہو تو ان کے ساتھ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے. اللہ فرماتا ہے کس چیز ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا شامل ہے. انہیں راضی رکھو. یہ نہیں ہے کہ محتاج نہیں تو راضی رکھو، نہیں محتاج نہیں بالکل راضی رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو حق ہے دنیا کے اندر تیرے وجود کے اوپر، اس سے بڑا حق اللہ کے بعد نہیں بات ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہو تو والدین کے لیے خرچ کرو. میری بات ہو رہی تھی سلیم بھائی کی، کہنے لگے کہ میں جب یہاں کاؤنسل کے اندر تھا تو سب سے بڑا حق جو ہے یہاں وہ جو میں کہتا ہوں بوڑھے، میں کہتا ہوں لاوارث بوڑھے. یہ موجودہ تہذیب و تمدن ہے کہ جنہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کے لیے گورنمنٹ گھر بناتی ہے، ڈاکٹر رکھتی ہے، ان کی نگہبانی کرنے کے لیے لوگ رکھتی ہے. گورنمنٹ عمر بھر ان سے ٹیکس وصول کیا ہے. اب آخر اور بتا وہ آدمی جس کا خون کا رشتہ ہے اور وہ آدمی جس کا خون کا کوئی رشتہ نہیں برابر ہو سکتے ہیں دنیا میں. مگر موجودہ زہریلے تمدن اور تہذیب اور تعلیم نے دنیا کو اس جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب بوڑھے ماں باپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. گورنمنٹ ان کا انتظام کرے گی. اور اسلام نے اس کے لیے مکمل ایک خاندانی نظام رکھا اور اس مسئلے کو آخرت سے ہوا. بڑی فرمایا کہ تیری ماں کے پیر کے نیچے تیری جنت یا تیری جہنم. کسی کاؤنسل کی ضرورت نہیں، کسی حکومت کی ضرورت نہیں. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ماں باپ کا حق اللہ نے اور انبیاء نے متعین کیا ہے اس حق کی تعلیم ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا کہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کے بڑھاپے پر تم ان کی خدمت کرو. یہ تو تعلیم ہے نہیں. تہذیب اور تعلیم تو یہ ہے کہ تم ماں باپ کی اولاد نہیں، تم اسٹیٹ کی اولاد ہو. ماں باپ کو کون دیکھے گا؟ قرآن اور اللہ کا رسول یہ کہتا کہ نہیں، ماں باپ کو تم دیکھو. یہ لڑکے کی اور لڑکی کی نہیں، لڑکے کا یہ فرض ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں یہ علت ہے، اسی لیے لڑکے کو لڑکی کے برابر حق نہیں دیا دولت میں. تو دیکھ تجھے دوہرا اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ اس پر ماں باپ کا خدمت کرنا نہیں، تیرے اوپر فرض ہے.
جو یہ چھوڑ کر جائیں گے تجھے دگنا حصہ ملے گا. دنیا کہتی ہے کوئی لڑکے کو برابر کرو. اصل میں برابر کرنا یہ جو ہے یہ تو سیاست پر مبنی ہے. جو اسلام کی سیاست اور ہے اور حکومتوں کی سیاست اور ہے. ان کی سیاست تو یہ ہے کہ لڑکی لڑکا برابر, نہ لڑکی کا تعلق ماں باپ سے نہ کہ دونوں جب جوان ہو گئے باپ اور ماں باپ دعوی سے بجھے. میں ابھی امریکہ سے آیا, وہاں مجھے جو لوگ گورنمنٹ کے اندر بڑے ہو لوگ, انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 25% لوگ, یہ ڈاکٹری رپورٹ 25% لوگ دماغی مرض میں مبتلا ہیں. آپ بتائیے آج ایک بچے اور 50 سال کے بعد 50 نہیں 75 بھی کروڑ آئیں گے. سب سے بڑا جو ڈپریشن ہے آدمی کے اوپر وہ تو یہ ہے کہ ہر آدمی جب تک عیش و عشرت میں مبتلا ہے اور جانور کی زندگی گزار رہا ہے, وہ اس وقت ہے جب تک اس کے جسم میں طاقت ہے. اور جہاں عورت 45-50 سال کو پہنچی اور مرد بدکاری میں مبتلا ہوتے ہوتے 50-55 سال کو, اب اس کے لیے دنیا کے اندر کچھ نہیں. تو ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوا, کہاں جائے, کیا کرے, ساری زندگی برباد. پھر یہ جو عورت ساتھ رہی ہے اور رہ رہی ہے, نکاح کا رواج ختم ہو گیا. اور اگر نکاح ہے بھی تو وہ تو ایک پارٹنر کے حیثیت سے ہے. جہاں کوئی مرد میں مبتلا ہو گیا, ٹورنٹو میں ایک شخص مجھ سے سوال کرنے لگا, میں نے اس کو جواب دیا, جہاد کے بارے میں سوال کرنے لگا, میں نے اس کو جواب دیا. لوگوں نے بتایا کہ اس کے دماغ کا حال ہو رہا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, گولی سے شادی کی تھی, اس کے بعد اس کے بائی پاس سرجری ہوئی, گولی نے کہا مجھے خدمت کرنی پڑے گی, وہ لڑکوں کو لے کر کے بھاگ گئے. اب زندگی بوجھل ہے تو جہاد کی سوچی, اب کیا کریں گے, چلو چل کے جہاد میں بن جاؤ. زیادہ مولوی سے مسئلہ پوچھے کوئی جہاد میں کیا کریں. ایک نظام حیات ہے. اسلام نے نظام حیات یہ بنایا کہ لڑکے کے اوپر ماں باپ کی اطاعت فرض کر دی, ماں باپ کی خدمت کر دی. اب یہ تیری ذمہ داری. لڑکی کو تو پال پوس کر کے دوسرے کو دے دیا, اب وہ شوہر کی خدمت کرے گی, اس کے بچوں کی پرورش کرے گی. اگر شوہر چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو, آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے, مگر اس پر اگر وہ نہیں چھوڑتا, وہ نہیں خدمت کر پاتی, موقع نہیں ملتا, کل قیامت کے دن بات کچھ نہیں ہوگی. لڑکا کچھ بھی ہو جائے گا, قیامت کے دن کھڑا ہوگا. ہمارا معاشرہ بھی کچھ کم خراب نہیں, لیکن ابھی تک ہے یہ بات. لوگ ڈرتے ہیں, گھروں کے اندر بوڑھے رہتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں اولاد کے اوپر, اور خوش نصیب اولاد ان کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے. یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ فرماتا ہے خرچ کرو, ضرورت مند ہو تب, ضرورت مند نہ ہو تب. اور سب سے پہلا نمبر کا ہے, بعد میں ہے اقربین. اقربین کے اندر جن کی خدمت کا نفع تمہیں پہنچ سکتا ہے, ان پر مال زکات کا خرچ نہیں کیا جائے گا. اپنی اولاد کا زکات کا مال نہیں خرچ کیا جائے گا. ہاں دوسرے اگر ضرورت مند ہے خرچ کرو, نہیں ضرورت مند ہو خرچ کرو. یتامہ کے اوپر خرچ کرو, یتیم بے سہارا کچھ نہیں ہے, اوپر خرچ کرنے کی تلقین اور تعلیم. تو قرآن و حدیث کے اندر بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خرچ کرو. فرماتے ہیں کیا, اور خرچ کرنا یتیم کے لیے, یہ تو اسلام حجی کو غریب بنانا ہے, ضروری ہے. اللہ کا نبی مدینہ منورہ کے اندر ہے, مکہ معظمہ میں تو جہاد تھا نہیں. بھائی
مکہ معظمہ کے اندر 13 سال رات اور دن اللہ کا نبی اور آپ کی اطاعت کرنے والے مظالم کا شکار ہے. اللہ کا نبی تو بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں کرتا. حکم یہی تھا کہ ظلم سہتے رہو, زندگی گزارتے رہو, تبلیغ کرتے رہو. 13 سال کرتا رہا. اب جب آپ کو حکم ہوا کہ چلو اور مدینہ منورہ میں جا کر اپنی اجتماعیت کو پیدا کرو اور نظام حکومت بناؤ, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اجازت دی گئی. آج تک ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اب کھولی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. جن لوگوں سے قتال کیا جاتا رہا ہے اور ظلم کیا جاتا ہے, آج ان کے ہاتھ کھولے جاتے ہیں, اجازت دے دی گئی. سب سے پہلی جنگ یہ لوگ غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہے, سب سے پہلی جنگ قریش سے بدر کے میدان کے اندر 313. ابھی 1.5 سال کا زمانہ گزرا ہے. وہ رسول اللہ جو مکہ معظمہ کے لوگوں سے عاجز آ کر کے گھر در بار اعزا اقربا یہاں تک کہ اپنی بیٹیاں چھوڑ کر کے آیا تھا. اور کس طرح آیا تھا؟ ایک رفیق غار یار غار ابو بکر مدینہ منورہ میں آیا. آج 1.5 سال کے بعد اس کے ساتھ کتنے اپنی جان پیش کرنا, 313 یا 317. جن کے مقابلے میں یہ 1.5 سال کے اندر, جبکہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, لیکن اللہ کی نصرت کس طرح فرشتے میدان بدر کے اندر. اور اگر اس پہلی جنگ کے اندر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جاتے, کمر ٹوٹ جاتی, تو آگے کا دروازہ بند ہو جاتا. اس لیے آج ہی نصرت کر کے کفر اور شرک کی کمر کو توڑ دیا گیا. اور یہ لوگ جن کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں کھرپا, کسی کے ہاتھ میں کدال, کسی کے ہاتھ میں چھری, اور لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں, اور 313 قریش سر سے پیر تک لوہے کے اندر ڈوبے ہوئے, اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار مر جائیں اور 70 مسلمانوں کے ہاتھ کے اندر قید و بند کی مصیبت, اس سے بڑی ذلت و رسوائی کی نہیں. اور پھر پست ہو گئے. اللہ کا نبی یہاں پہنچا ہے مدینہ منورہ, یہاں آ کر کے ایک نظام حکومت قائم کیا. اور اب اللہ کا ایک جنگ ہوئی بدر, اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی بدر, اس کے بعد تیسری جنگ کے لیے آ گئے غزوہ احزاب کے اندر, اس کے بعد چوتھی جنگ ہوئی خیبر کے اندر تشریف لے گئے, پھر اس کے بعد مکہ معظمہ کو فتح کیا, پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کے لیے چل دیے. اور اس درمیان میں جو سرایا ہوئے چھوٹی چھوٹی جنگیں جن میں رسول اللہ شہید نہیں ہوئے صحابہ, آپ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید وہ میدان جنگ میں شہادت جس نے قبول کر لی, جو مر گیا. یاد رکھو, مرنے والوں تم اپنے آپ کو مرنے والا نہ سمجھو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ. جو شہید مرے ہیں فی سبیل اللہ, ان کو مرنے والا نہ سمجھو, وہ زندہ ہیں. یہ تو قرآن کہتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہا ہے مر جاؤ, تم یہ نہ سمجھو کہ مر گئے. تم جب گرو گے تو حوروں کی گود میں گرو. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ مر جائیں گے تو ان کے اولاد کا کیا ہوگا, تو خود بہت ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کا نبی, اللہ اور خود اس کا رسول, یہ دونوں کے دونوں وہ نظام پیش کر رہے ہیں. ان اولاد کی ہدایت کون کرے گا؟ اسلام پیش کرتا ہے کہ ہم کریں گے. اللہ کے نبی نے جو نظام قائم کیا تھا, ابواب وصیت میں پہلی روایت حدیث جو آتی ہے وہ یہ ہے, اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا
کہ جو فقیر ہے مسکین ہے اور باپ اس کا چلا گیا الیہ، میں جو نظام حکومت قائم کرنا ہوں بیت المال، اس کی سرپرستی اور کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اور جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کی اولاد کا ہے۔ یہ نہیں ہے تو مرنے والے کا ٹیکس کہ اولاد فقیر بن جائے، مگر نہیں، وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس لیے اعلان کیا ان کی کفالت کرو۔ اگر یتیم بچے اور بچیاں گھروں سے باہر نکل آئیں بھیک مانگنے کے لیے، معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ ان جوان بچیوں کی زندگی اور ان کی عفت و پاسداری کیسے ہوگی؟ اس لیے فرماتے ہیں خیر بیت من بیوت المسلمین فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت من بیوت المسلمین فیہ یتیم یساء الیہ۔ مسلمانوں کو کھڑا کر دیا، بہتر گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جو کسی یتیم کی پرورش اپنی اولاد کی طرح اپنے گھر میں کر رہا ہے، وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے اللہ کے رسول کے نزدیک۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ہے، اور یتیم کو رکھ کر اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے یہ سب سے برا ہے۔ لگا دیا امت کو، لگا دیا پوری کہ یہ جن کے باپ جا رہے ہیں شہید ہو کر کے، ان کی اولاد کی تربیت نگہبانی تمہیں کرنی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ بھی مصرف ہے، ان کے اوپر خرچ کرو۔ زکوٰۃ کا بھی مصرف ہے، کیا مطلب وہاں جو فرمایا ہے اس کے اندر بھی یتیم اور ابن سبیل اور فقیر ہیں، لیکن مان لو ضرورت پڑ گئی، زکوٰۃ نہیں ہے، اپنی دولت کو خرچ کرو۔ کوئی ضروری نہیں کہ اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو فقیر مرتا رہے، مسکین مرتا رہے، یتیم مرتا رہے، جو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں فرماتے نہیں، یہاں تو زکوٰۃ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپنی گرہ کے اندر جو اصل راس المال بنا ہو اس کو خرچ کرو گے، ورنہ تو باپ کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ کا ایک نظام ہے جو شریعت کا نظام ہے، وہ انسان کے ضرورت کے مطابق ہے اور اللہ کی رحمت تک پہنچانے والا ہے۔ دنیا کے نظام اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور یہ نظام باقی رہے گا تو میں سوچتا ہوں 10-15 دن سے جب دنیا کی سب سے ترقی یافتہ اور عیش و عشرت کے اندر رہنے والی قوم اور 25% دماغی مرض میں مبتلا، اسباب کیا ہے کیا؟ مجھے تو اس کے سوا کوئی دقت نہیں۔ انسان کا مزاج ہے بڑھاپے کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بڑھاپے کی لاٹھی بنے، وہ بڑھاپے کو ماں باپ پہنچ رہے ان کی کوئی لاٹھی نہیں ہے، تو خود بہت ہی پاگل لگے گئے۔ آدمی کسی وقت ایسا لاچار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے اور خودکشی کر کے مرتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مر بھی رہے، خودکشی کر کے تو مر رہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اسلام کا نظام یہ ہے، ماں باپ کی اطاعت، ان کی خبرگیری، ان کو راضی رکھنا ان کے احتیاج اور ضرورت مندی کے اوپر موقوف نہیں، ان کا حق ہے۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور اس جگہ تک ہے، اس جگہ تک ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے تو نے اگر مکان بنایا 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، کروڑ کا، 10 کروڑ کا بسا دیا، بسے بسائے مکان کو اگر ماں باپ یہ کہے کہ چھوڑ کر باہر نکل، اللہ کا نبی فرماتا چھوڑ کے باہر کھڑے ہو جانا، نافرمانی ہو جانا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے مال کو چھوڑ کر چلا جانا، چلے جانا، نافرمانی۔ دیکھو موجود
عزت ہے جی متوسط اور کہاں ہے؟ وہ تو بڑا خوش نصیب ہے جس قسم کے اوپر ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا سایہ ہے اور وہ ان کو راضی رکھ کر کے اپنے آخرت کو آباد ہو، تو بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر اگر اس کے اندر تو بالکل ماں باپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں تو سیدھی سادی بات ہے، اولاد کو کہہ دیا کہ اولاد ماں باپ نے کیا تمہارے ساتھ کیا، جس دن سے تم پیدا ہوئے ہم دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، ماں باپ کو دے رہے ہیں، ماں باپ ملازم ہیں، تمہارا ان سے کوئی خون نہیں رشتہ ہے، جس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر جب جائیں گے اور دیکھیں گے میدان صاحب میں دیکھتا ہوں منگل سے ایک جاننے والے بڑا اچھا گھر ہے، ان کے والد تو دیوبند میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے اور شہزائی تھے، اور یہ باپ بیوی ڈاکٹر ہے، خود حافظ قرآن ہے، بڑا با ہے، ایک لڑکا اور دو بیٹی ہے، میرے خیال میں سب ڈاکٹر ہے، دو لڑکی ایک بیٹی ہے، دونوں نے شادیاں اپنی مرضی سے کر لی۔ وہاں گھر پاکستان کے اندر بنوا ہے، لاکھ کوٹھی، میں سمجھتا ہوں بکنے لگے تو 50 کروڑ کی بکے گی۔ یہاں دونوں کے دونوں بیمار شریف کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہمارا معاشرہ اگر ہو اسلامی معاشرہ، کچھ بھی ہو جائے، ملازمت چلی جائے، کچھ ہو جائے، چاہے صبح سے شام تک کام کر کے چند پیسے کمانے کے ہو، مگر بڑھاپے میں ماں باپ کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو ہماری زندگی بڑھتی فائدہ کیا ہوا زندگی؟ یہ موجودہ معاشرہ ہے۔ دنیا اگر پاگل نہیں ہوگی تو بنے گی کیا؟ میں سوچتا ہوں تو بھائی یہ 25% جو ہے یہ تھوڑے دنوں میں 50% ہو گیا، اس کے بعد اگر ساری کی ساری قوم پاگل ہو جائے یہ انجانے ہوگا اور کیا ہوگا؟ اسلام کا نظام اللہ اکبر ایسا ہے، کسی ملازم کی ضرورت نہیں ہے، تو خود ملازم ہے، تو خود صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی تاکید فرما دے، اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا نبی سن کر کے بیٹھ گیا، فرمایا 3 مرتبہ وَإِن ظَلَمَا اگرچہ ظلم کرے، حق ہونے کا ہے، ظلم کو برداشت کرو مگر اطاعت ماں باپ بغیر اس کے گاڑی چلتی ہی نہیں، چلانا چاہتے ہو ڈپریشن کے بیمار کا پوری قوم برباد ہو۔ آدمی کی فطرت اور طبیعت ہے، جہاں تک وہ کھڑا ہوا ہے عیش و عشرت بے حیائی کی، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، ساری دنیا پناہ ہو جائے مگر اس کی بے حیائی کی جگہ پر شراب پی کر کے تباہ ہونا چاہیے جو چل رہا ہے۔ مگر زندگی ہے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے جہاں جا کر کے آدمی سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، اب طاقت ہی نہیں ہے اس کے اندر، اب یہ بوڑھا بوڑھیا کس طرح زندگی گزارے۔ میں بات شہروں میں یہاں آ کے دیکھتا ہوں، جب دھوپ نکلتی ہے تو بڈھا بڈھے آ کر کے دونوں چونچ سے چونچ ملا کر کے دھوپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ان کے پاس۔ اللہ کے نبی نے یہ نظام بنایا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام۔ ماں باپ کی بات کے اتباع ابو ہریرہ کی ماں تھی ایمان لے رہا، ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ماں ایمان لے آؤ، ایک دن ہی ماں کو خدا جانے کیا تب ابو ہریرہ نے کہا ان کو غصہ آ گیا، ابو ہریرہ کو بھی برا بلا کہا اور رسول اللہ کو بھی برا بلا کہا۔ دیکھیے ابو ہریرہ اور برداشت کر لیں، اللہ کے نبی کی اگر تعلیم ابو ہریرہ کے پاس ماں کے ماں ہونے کی نہ ہوتی تو ابو ہریرہ قتل کر روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ،
ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دی. ابو ہریرہ تو خوش ہو گئے اور خوشی کے مارے رسول اللہ کی اس دعا کو سنتے ہی گھر واپس گئے کہ ماں کو خوشخبری دوں. ماں نے آہٹ سنی ابو ہریرہ کے آنے کی گھر کے قریب تو سمجھ گئی کہ ابو ہریرہ آ رہے ہیں. فرمایا اندر مت آنا. ایسا لگتا ہے غربت فقر کی زندگی دروازے بند کرنے کے لیے کھڑکی بھی نہیں تھی. ہاں اندر مت آنا کہ لیکن میں سن رہا تھا پانی گرنے کی آواز غسل کر رہی. جب غسل کر لیا کپڑے پہن کر کے آئی اور دروازہ کھولا اور میری صورت دیکھ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ماں باپ ہے چاہے ہندو عیسائی چاہے یہودی ہی کیوں. ماں باپ کا تو ایمان بھائی مگر دنیا مانتی نہیں مانتی تو دماغ میں مبتلا ہے بیماری ڈپریشن. اور یہ تو بھائی بڑھتا ہی رہے گا. جب بیماری بڑھ رہی ہے تو شفا کیسے مل جائے گا؟ شفا تو جب ملے گی جب اولاد کو ماں باپ کا حق ادا کرے آمادہ کیا جائے تربیت کی جائے تعلیم دی جائے تب سے فرماتے ہیں کہاں خرچ کرو؟ یتیموں کے اوپر مسکینوں کے اوپر. مسکین فقیر مگر عربی کے اندر مسکین بعض حضرات کہتے ہیں ایسے فقیر کو کہتے ہیں جو بالکل فقہ فقیر نہیں ہے جس کے بعد کھانے کو بس کیا ہے بس اتنا ہے کہ صبح کو کما لیا شام کو کھا لیا شام کو کما لیا صبح کو کھا لیا دن بھر کمایا شام کو پیٹ بھر. کہتے ہیں کہ مسکین اس کو ایک مولانا صاحب تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسکین کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ مہینے کی 20 تاریخ کے بعد مولوی کو کہتے ہیں. مسکین دیکھو قرآن کے اندر ایک قصہ ہے 15ویں سپارے سے شروع ہوا اور 16ویں سپارے میں جا کر کے ایک رکوع کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کے ایک وقت ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی. اللہ نے فرمایا جاؤ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے ہمارا ایک بندہ رہے گا اس کے ساتھ رہو تمہیں پتہ چلے گا کہ علم تم سے زیادہ بھی کسی کے پاس ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ چلے گئے وہ وہاں گئے اور فرض ہے کہ ان کے بعد پہنچ گئے. جب پہنچ گئے ان کے بعد تو اب ان سے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جو اللہ نے آپ کو رشد کا ہدایت کا علم دیا کیا آپ مجھے سکھلائیں اور میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. جواب دیا کہ میں غلط تستطيعون ان يسوقا تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے جو میری شرط ہے تم شرط ہو رہی. ان کا نہیں مجھے ہر شرط منظور ہو. ٹھیک ہے اگر میرے ساتھ رہتے ہو تو میری یہ شرط ہے کہ میں جو کچھ کروں سیاہ کروں سفید کروں پوچھو گے نہیں اس سے بس دیکھتے رہو. اور میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں میں آخر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا کہ میری لیکن جب میں کر رہا ہوں خاموش رہنا مجھ سے قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. آپ مجھے اس عہد پر ثابت پائیں گے میں نافرمانی فرمایا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قرآن کہتا ہے فانطلقا اس کے بعد فوراً چل پڑے. کوئی یہ نہیں کہ بھائی بات چیت ہوئی آئے تو پیمان ہوا ایک ہفتے انتظار کرتے رہے جو آئے تو پیمان کا بھول گئے نہیں. فانطلقا فوراً چل پڑے. یہ دریا کے کنارے ہی تھے انہیں اس پار جانا تھا. موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں اللہ نبینا والے
بیٹھ گئے کشتی کے اوپر اور یہ بیٹھ کر کے اندر اور کشتی کے لکڑی کی سے توڑنے لگے. اب ظاہر ہے کہ اس کا نہ تو سبب کا یہ بھی مرتے دوسرے مرتے. جو دین اور شریعت کا علم تھا موسیٰ کے پاس, اس کا تو نبی تھے, یہ تھا کہ بھائی اجرت پر تم نے مکان لیا تو تمہیں رہنے کا حق ہے, دیوار توڑنے کا حق نہیں ہے. نفع حاصل کرو اس سے, کشتی سے نفع حاصل کرو, تم اس کو توڑنے جاؤ اور پھر توڑو گے تو خود بھی ڈوبو گے, دوسروں کو ڈوبو گے تو خون ناحق کا سبب بن رہے ہوگا کیا فوراً. اچھا ابھی تو دیکھ لیجیے میں نے کہا نہیں تھا کہ تم سب نہیں کرو گے. یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی امر منکر کو ناجائز چیز کو دیکھے اور نبی دیکھ کر خاموش رہ جائے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم مصلحت کی بنیاد اگر بولوں گا تو قتل کر دیا جاؤں گا, خاموش رہ سکتا ہے. اسی لیے کسی کی خاموشی دلیل شریعت کے اندر نہیں بنتی مگر کوئی کام کیا گیا اور نبی جانتا ہے اور نبی خاموش رہا, یہ دلیل شرعی ہے کہ یہ کام جائز ہے. ہو نہیں سکتا کہ ناجائز تجھے کہ نبی خاموش رہ جانا, خاموش رہے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح آگ میں جل جانا زندہ گوارا ہوگا مگر جو اللہ کا حکم ہے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ خاموش کیسے رہ جاتے؟ اب پتا چلا, اب آخر میں قصہ لمبا ہے, آخر میں کہا کہ تم جانتے نہیں میں سمجھ سکتا ہوں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, وہ کشتی ایسے مسکینوں کی تھی جو دریا میں ادھر سے ادھر لے جانے لانے کا کام کرتے تھے. آگے ایک بادشاہ تھا جو دیکھتا تھا اچھی کشتی ہے, بہت اچھی ہے, اس کو وہ غصب کر لیا کرتا تھا. تو میں نے اس میں عیب کرنا چاہتا کہ وہ دیکھ کر سمجھے بھائی چھوٹی موٹی کشتی انتظاموں کا کام سے چلتا ہے. یہ انہیں فقیر نہیں تھا, مسکین تھا. ان کے پاس کمائی کا سادھن تو ہے, بس اتنی کماتے ہیں بھائی صبح شام تک کمایا, شام کو کھا لیا, بچوں کو کھلا گیا, اگلے دن پھر کم شروع کر دیا. انہیں فقیر نہیں مسکین کہا. تو اس کا مطلب ہے فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں, مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے مگر پورا نہیں. وہ وہی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی روٹی تو ملتی ہے 20 تاریخ تک تو ہو, اس کے بعد پھر قرضے میں کام چلتا ہے. تو مسکین دیکھنا ہے تو مولوی کو دیکھو. یہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی بھی مدد کرو جس کے پاس کچھ نہیں, جس کے پاس کچھ ہے مگر کافی نہیں. بات مفسرین فرماتے ہیں کہ ابن السبیل سے مسافر مراد ہے, بات کہتے ہیں کہ مہمان مراد ہے. مہمان بھی مسافر ہے, اس لیے ان دونوں کے اندر کوئی تعلق نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور یوم آخرت قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کو بات کرے. اور 3 دن تو اس کا حق ہے, اور جب 3 دن کے بعد وہ جائے تو اگر وہ جا رہا ہے دور تو فرمایا کہ میری کیسے جائزہ کو, کیا مطلب اگر دور جا رہا ہے تو راستے میں منزل تک پہنچنے تک وہ پیاس کا انتظام کرو, کچھ پکا کر کے اس کے ساتھ انڈا کباب دے دو تاکہ وہ کھاتا ہوا چلا جائے گا. اس لیے یہ بھی فرمایا. مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں کہ زکات ہی کو خرچ کرے, جو اللہ دیتا ہے اصل مال اس کو خرچ کرو. کہ سب سے بڑے حقدار ماں باپ ہیں, اور اس کے بعد وہ بڑا بچہ جو ماں باپ کے واسطے سے رشتے دار ہے, دنیائی یا ننیائی, اور بھائی ہیں دوسرے رشتے دار ہیں, مثلا ماں باپ کے واسطے سے ان کے اوپر خرچ کرو. اقربی
لڑکیوں کا حق گجراتی لوگ کہتے ہیں کہ اب لڑکیوں کا اور بہنوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو مفتی بنے بیٹھے علماء بنے ہوئے مدرسوں کے اندر وہ بھی یہ کہتے ہیں بہنوں کا جو حق نہیں دے گا کل قیامت کے دن یہی بہن گردن پکڑ کر اللہ کے ساتھ اللہ تو نے دیا تھا میرے جان نے دیا کو کہتے یہ قطع رحمی ہے. صلہ رحمی کی بات یہ ہے کہ بہنوں کی خدمت کرو, ماں باپ کے بعد حج پر جاؤ تو ان کو بلاؤ, مہینے میں ایک آدھ دفعہ بلا کر کے تھوڑی دیر بیٹھو, ساتھ میٹھی باتیں کرو, ان کی دل کے اندر جو غبار ہے اس کو سمجھو, جو تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. خدا نے تمہیں جو بھی دیا ہے لیکن اپنے خاندان کو ایسے ہو کیوں یہاں جوڑو گے کل اللہ تمہیں ملا, ورنہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے رشتے داروں سے جوڑ یہ بھی ایک عمل ہے صالح. اللہ اس کو قیامت کے دن ایک صورت بنائے جیسے آدمی کی صورت, اور یہ اللہ سے اس دن کا فریاد کرے اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا آج آپ مجھے اپنی رحمت سے جوڑ دیجیے, اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا آج اپنی رحمت سے توڑ. میرے بھائی بڑی اہم چیز ہے صلہ رحمی, اس لیے صلہ رحمی کا خیال. صلہ رحمی میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ماں باپ کا ہے, اس کے بعد جہاں بھی خونی رشتہ جڑ گیا حسن سلوک یار بچہ بھائی کہتا کوئی اختلاف نہیں, ہزار اختلاف کے باوجود یار محبت کا اور ان کا حق نہیں دو گے تو قیامت کے دن جواب اللہ ہم سب کو فضل و کرم سے نور و فتن سے محفوظ و محفوظ. اللہ ہمیں رشتے داری کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں سعید فرما, شقی نہ بنا. اے الہ العالمین ماں باپ کے واسطے سے ہماری جنت کو آباد فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. اے اللہ قرابت داری اور رشتے داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما, شرور و فتن سے محفوظ و محفوظ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں جن کا آپریشن ہونا ہے یا اللہ آپریشن کو کامیاب فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے پروردگار ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت کو آباد کرنے کی سعادت عطا فرما. اور اے اللہ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. اور اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ماں باپ کے ساتھ جنت میں ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما, سعادت